غسل کرنا چاہیے، نماز جمعہ سے پہلے غسل کرنا چاہیے. یہ غسل کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں ہے. کسی بندے نے غسل نہیں بھی کیا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے، یا اس کو ٹائم نہیں ملا، جان بوجھ کے بھی اس نے غسل نہیں کیا، تو وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا. جمعہ کے لیے وہ آئے اور جمعہ پڑھے. بعض لوگوں کو کہا جائے کہ جمعہ نہیں پڑھے تو آج یارہ ملتا نہیں، آج میں ناتا کوئی اختتام واسطے مسیحی نہیں آیا. تو یہ شرط نہیں ہے، فضیلت اس کی ہے لیکن شرط نہیں ہے. اگر نہایا نہیں، جسم پاک ہے، اس کا کپڑے پاک ہیں، تو انہی کپڑوں میں آ جائے اور اسی غسل جو پہلے کیا ہوا اس میں آ جائے. لیکن نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، اور اس کے فضائل بیان فرمائے کہ جمعے کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے. یعنی جمعہ المبارک کے دن جب ہم لوگ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو کیا ہوگا؟ غسل کرنے سے اللہ وحدہ لا شریک کے نبی فرما رہے ہیں کہ بالوں کی جڑوں کے اندر سے بھی اس غسل کی برکت سے گناہ نکل جاتے ہیں، صرف جس عمل سے غسل کرنے کی وجہ سے. اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن نہائے جو انسان، اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جب وہ مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، یعنی جمعہ کا دن آیا، اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قدم پر 20 سال کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یعنی ایک قدم بندہ اٹھاتا ہے اپنے گھر سے مسجد کی طرف، تو ہر ایک قدم کے عوض 20 سال کی نیکیوں کا ثواب، 20 سال کا اجر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ اندازہ کرے، جو بندہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئے گا، جتنا زیادہ دور سے آئے گا، اتنا زیادہ اس کا درجہ اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر فرمایا جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے. یعنی ہر قدم کے بدلے 20 سال کا ثواب. اور جب پڑھ چکا، نماز سے فارغ ہو چکا، تو اس کے نامہ اعمال میں 200 برس کا عمل اللہ وحدہ لا شریک عطا فرما دے. اب یہ کتنے فضائل ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنے درجات ہیں جن کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن زینت اختیار کرنی چاہیے. جمعہ کے دن زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو. خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ غسل کرو اور پھر اپنے بال صاف کرو، ناخن صاف کرو، کٹاؤ، سوارت کرو، خوبصورت کپڑے پہنو، تیل لگاؤ، اور پھر خوشبو گھر میں میسر ہو تو وہ لگاؤ. تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں خوشبو ہو تو وہ ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر کے آگے نہ آئے، گردن نہ پھیلانگے، اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور اس کے مقدر میں جو نماز لکھی ہے وہ پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے اور توجہ سے سنے، تو اس کے گناہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ تھے اللہ پاک معاف فرما دے. کہ جمعے کے فضائل کے اندر یہ چیزیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس چیز پر غور و خوض کرے. بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم لوگ اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور امامہ شریف پہنا. امامہ شریف کہتے ہیں پگڑی کو پنجابی میں. جو اپنے گھر سے پگڑی پہن کے آیا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے
جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے میں اس بندے کا جس نے اچھے طریقے سے غسل کیا، سوارت کی، ناخن بنائے، خوبصورتی اختیار کی، خوشبو لگائی اور اپنے سر پہ امامہ باندھ کے مسجد کی طرف چلا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے پہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو اللہ کے ذکر کی طرف چل رہا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ یار باری تعالیٰ یہ بندہ اپنے گھر میں اس نے غسل کیا، امامہ باندھا، خوشبو لگائی، اب یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ ہر قدم کے عوض میں نے اس کو نیکیاں بھی دیں اور جتنے اس کے سابقہ گناہ تھے میں نے معاف کر دیے، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے درجات کو بڑھا دیا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، فضائل کے باب میں، برکات کے باب میں، درجات کے باب میں ان چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا اور مٹا دیا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن جلدی مسجد جاؤ، کیا کرو؟ جلدی مسجد جاؤ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، یعنی جو بندہ آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو لکھتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو لکھتے ہیں، جہاں تک کہ اذان ہوتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لیے منبر پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے جو وہ پہلا شخص آتا ہے سب سے پہلے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو پھر پیچھے آتا ہے اس کو مینڈا، بکرا، پھر اس کے بعد مرغی، پھر انڈا، پھر اس طرح اس کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جو خطبے سے پہلے آ جائے اس کے نامہ اعمال کو لکھ کر فرشتے لے جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جائے وہ پھر رجسٹر میں اس کا نام نہیں آتا، کیونکہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں کیونکہ خطبہ شروع ہو گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے آؤ اور اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھواؤ تاکہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اضافی اجر عطا فرمائے، اضافی درجہ عطا فرمائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا، یعنی جو ابتدائی دور تھے پہلی صدی کا دور ہے اس کے اندر لوگ مسجد جانے کے لیے جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد یا سحری کے بعد فرماتی ہے کہ لالٹائنیں لے کر، بتیاں لے کر لوگ اپنے گھروں سے مسجد کی طرف جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، اس لیے کہ میں پہلے جاؤں اور میں پہلے جا کر اونٹ کی قربانی کا یا اونٹ کے صدقے کا ثواب لے۔